بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کس صحابی نے سب سے طویل عمر پائی؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نبی نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بغیر دروازے کے تعمیر کیا تھا۔ کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ سورہ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال ہے، مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس نے جادو کیا تھا؟ جواب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ سوال ہے، وہ کون جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے عمیر بن وہب۔ سوال ہے، نصف ایران ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اصفہان کو۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یہودی کے گھر کو آگ لگوا دی؟ منافقین سویلم نامی ایک یہودی کے گھر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو بد دل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر طلحہ بن عبداللہ کو کہہ کر جلوا دیا۔ سوال ہے، اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے، تابوت سکینہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ جنت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ صادق الوعد کے لقب سے۔
حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ کوئی لغزش ہو گئی تھی، بتائیں اللہ پاک نے کس دن معاف فرمایا؟ یوم عاشورہ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یہ کس نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بتایا تھا۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازم ہو گئی تھی؟ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال ہے، سبحان ربی العظیم کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ سوال ہے، طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ قرآن پاک میں واقعہ شق القمر کس پارے میں دیا گیا ہے؟ 27ویں پارے میں۔ سوال ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے، واحد القہار۔ سوال ہے، کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ کن کی شہادت کے بعد دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ سوال ہے، کون سے نبی زمین پر بیٹھتے تو وہ سر سبز ہو جاتی؟ جواب ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ جواب ہے، سورہ نور میں۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑتے تھے؟ جواب ہے، حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ اس شخص کا نام بتائیں جس نے دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کیا تھا۔ دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو بت خانے میں تبدیل کرنے والے کا نام ربیعہ بن حارثہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ سورہ العصر میں۔ سوال ہے، پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ سوال ہے، جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 48 برس تھی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔ زکوٰۃ کا صحیح نظام کیا ہے؟ حکومت زکوٰۃ خود اکٹھا کرے اور قرآن میں بیان کردہ مقاصد کے لیے صرف کرے۔ شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کے خوش ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے شیطان سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، جی ہاں، تو نے بڑا کام کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے، کس فرشتے کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔
کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ نماز جنازہ کی نماز میں کون سا عمل کرنے سے گھر کی عورتیں پاک دامن ہو جاتی ہیں؟ مسواک کے فضائل میں سے اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم مسواک کرو، تمہاری گھر کی عورتیں پاک دامن بن جائیں گی۔ سوال ہے، مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب ہے 3 ماہ۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کا لباس سب سے زیادہ پسند کرتے تھے؟ جواب ہے سفید۔ وہ کون سے صحابی تھے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے، ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے عربوں کی مارکہ آرائیاں۔ سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے، جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ سوال ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب ہے اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ جواب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سطر کو ڈھانپ۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔
سوال ہے سن ہجرت کا جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب ہے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ کون سا ایک لفظ افطاری کے وقت پڑھنے سے اسی وقت قسمت بدل جاتی ہے؟ روزہ افطار کرنے سے پہلے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیک کام کرنے کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور ایک فرمان کے مطابق اگر کوئی انسان اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اس کے شکر کی بدولت اس کا رزق دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کی قسمت بدل دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھتے ساتھ ہی ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ اب افطاری کے وقت الحمدللہ یا ربی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو نعمتیں اس نے ہمیں دی، اور افطار کا وقت ویسے ہی قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس وقت شکر کرتے ہوئے الحمدللہ یا ربی کہہ کر اپنے کھجور کے دانے پر پھونک مار کر روزہ افطار کیجئے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں دگنی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی نعش سوس شہر میں کس طرح پہنچی؟ اہل سوس نے آپ علیہ السلام کی نعش کو بارش کی دعا کرنے کے لیے مانگی تھی تاکہ اللہ پاک اس نعش کی بدولت وہاں قحط زدوں پر بارش کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی لمبائی کتنی تھی؟
جواب ہے 4 گز تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال ہے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس طرف ہوتے ہیں؟ جواب ہے مشرق کی طرف۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورہ رات کا مطلب بادل کی گرج ہے۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ سوال ہے کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ سورہ فلق۔ سوال ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ سوال ہے نجاشی کا دین کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی کا دین عیسائیت تھا اور یہ بے حد رحم دل، انصاف پرور اور تورات اور انجیل کا عالم تھا۔ سوال ہے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر چلی تھی؟ جواب ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ جب آپ دریا میں گرے مچھلی نے آپ کو نگلا اور لے کر چل دی۔